پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی، ڈپارٹمنٹ آف اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے اردو لسانیات کی تدریس اور اسالیب، یعنی لنگوسٹکس پیڈاگوجی اینڈ اٹس اسٹائلسٹکس فیچر۔ آئیے اب ہم اپنی بات زبان سے شروع کرتے ہیں۔ اشاروں اور آوازوں کو جب ہم معنی دے دیتے ہیں تو وہ بولی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بولیوں سے زبان کا عمل شروع ہوتا ہے۔ مکمل زبان بننے کے لیے قواعد یعنی گرامر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ گرامر مکمل ہونے کے بعد زبان کا عمل ادب کی جانب منتقل ہوتا ہے۔ بولیوں سے زبان کا عمل انتشار سے اتحاد کا عمل ہے۔ زبان کا تجزیہ، توضیحی مطالعہ اور اطلاق لسانیات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں اعضائے صوت جنہیں ہم ساؤنڈ آرگنز کہتے ہیں اور اعضائے تکلم جنہیں ہم اسپیچ آرگنز کہتے ہیں، ان کو بڑا دخل ہے۔ اب اس میں دیکھیے 4 چیزیں اہم ہیں: اسپیچ، وائس، لینگویج اینڈ ایکسنٹ یعنی لہجہ، اور اس کے بعد پھر پروننسیشن کا عمل شروع ہوتا ہے، تلفظ جسے ہم کہتے ہیں۔ خود سے بات کرنے کے لیے بھی ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ آئیے اب تھوڑا سا اردو اسکل پر گفتگو کرتے ہیں۔ علم ہجا جسے ہم آرتھوگرافی کہتے ہیں، جس سے حروف کی آوازیں اور تعداد معلوم ہوں، اسے علم ہجا کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حروف کا سائنٹیفک مطالعہ کیا جائے۔ حروف کیا ہے کہ زبان اور ہونٹوں کے ہلنے سے آواز میں جو فرق پیدا ہوتا ہے انہیں حروف کہتے ہیں۔ اردو میں حروف تہجی کی تعداد 36 فائنلی اور 15 حکاری آوازیں ایسپائریٹڈ ساؤنڈ، حکاری آوازیں ایسپائریٹڈ ساؤنڈس یعنی بھے پھے تھے، وہ آوازیں حکاری آوازیں کہلاتی ہیں۔ تو 36 اور 15 کل 51 آوازیں اردو کے صوتی نظام میں موجود ہیں۔ اردو کا رسم خط پرشو عربک ہے۔ چینی اور جاپانی زبانوں کے حروف تہجی نہیں ہیں، یہ گرافکس سے چلتا ہے۔ ترکی زبان کا رسم خط رومن ہے۔ اردو، عربی، فارسی، سندھی، ترکی، کشمیری، پشتو اور سائکی، یہ سب زبانیں دائیں سے بائیں کی طرف لکھی جاتی ہیں۔ دنیا میں اردو بولنے والوں کی تعداد 900 ملین سے زیادہ ہے۔ دیکھیے خط جسے آپ خط نستعلیق کہتے ہیں۔ خط نستعلیق، میر علی تبریزی نے خط نسق اختیار کیا۔ نستعلیق کے لغوی معنی ہیں فصیح و بلیغ، اور نسق کے معنی ہیں نگارش۔ نستعلیق، نسق کے معنی نگارش لکھنا، اور تعلیق کے معنی ہے آویزش، یعنی تعلیق میں قلم بدلتا رہتا ہے لیکن نسق میں قلم نہیں بدلتا، جس طرح سے آپ لوگ لکھتے ہیں، ہم لوگ لکھتے ہیں، جس کی وجہ سے کشش میں اتار چڑھاؤ محسوس ہوتا ہے۔ خط نسق میں قلم شروع سے آخر تک ایک ہی استعمال ہوتا ہے۔ زبانیں اور خط مختلف قسم کے ہیں۔ خط کوفی، خط دیوانی، یہ خط جو کورٹ میں استعمال ہوتا ہے وہ زبان، وہ خط دیوانی کہلاتا ہے۔ خط شکستہ، خط جنی، خط کوفی، خط نسق، خط نستعلیق اور خط منحنی۔ اسی طرح اور بھی بہت سے اقسام ہیں خطوط کے۔ اسی طرح زبان کی بھی متعدد قسمیں ہیں۔ مرصع زبان، فیگوریٹو لینگویج، حاوی زبان، ڈومیننٹ لینگویج، کاروباری زبان۔ اس کے علاوہ 3 اہم زبانیں جو آج کل رائج ہیں۔ ایک زبان وہ جو لینگویج آف کمیونیکیشن، جس سے ہم اور آپ آپس میں
گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جرنلسٹک لینگویج، جو صحافت کی زبان ہے، اخبار کی زبان۔ اس کے بعد ایک اہم زبان ہے بکش لینگویج، جس میں مثلا پریم چند کا ناول، ٹیگور کی گیتانجلی، باغ و بہار یا دیوان غالب، یہ سب بکش لینگویج کے زمرے میں آتی ہیں۔ اب دو طرح کے خط ہیں، خط خوش خطی، کیلیگرافی جسے آپ کہتے ہیں، بد خطی، کیکوگرافی کہلاتی ہے۔ تین زبانیں خاص طور سے آج کے دور میں جو آپ دیکھتے ہیں، اردو، ہندی اور پنجابی، یہ رائج ہیں آج کل۔ اردو آپ جانتے ہیں کہ ترکی زبان کا لفظ ہے، پنجابی، فارسی اور ہندی عربی زبان کا لفظ ہے۔ آئیے اب ہم زبان کی باریکیوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ انگریزی میں سائلنٹ کا تصور ہے، اردو میں ہے یا نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اردو میں بھی سائلنٹ کا تصور ہے، واو مادولہ اسے ہم کہتے ہیں سائلنٹ کو، جیسے خواب اور خواب، جب ہم لکھتے تو خواب ہیں واو سے، لیکن اس کی واو کی آواز سائلنٹ رہتی ہے۔ اسی طرح خوشی، اسی طرح خواہش، اور بھی بہت سے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد ہے امالہ، جیسے آپ کہتے ہیں جمعہ کا دن، جمعے کا دن، تو جب آپ یہ لگا لیتے ہیں جمعے کا دن تو وہ امالہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح پٹنے، پٹنہ، پیسہ، پیسے، امروہہ، امروہے، یہ امالہ کے ذیل میں آتے ہیں۔ دیکھیے ایک اہم چیز جو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، رموز اوقاف۔ اردو میں عام طور پر ہم زبان لکھتے وقت تحریر میں رموز اوقاف یعنی پنکچویشن کا استعمال کم سے کم کرتے ہیں، جو ضروری ہے۔ انگریزی میں ایسا نہیں ہے، وہ برابر اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں 8 رموز اوقاف ہیں، میں بتاتا ہوں: واوین، قوسین، سکتہ، وقفہ، رابطہ، ختمہ، سوالیہ اور فجائیہ۔ اب دیکھیے واحد، جسے ہم اکثر سوال پوچھتے ہیں بچے کے، رسم واحد، رسوم جمع، تو پھر رسومات کیا ہے؟ لیکن یہ اپنی جگہ تینوں صحیح ہیں۔ رسم واحد ہے، رسوم جب آپ کہیں گے تو جمع مکسر بن جائے گی، اور جب رسومات کہیں گے تو جمع الجمع بن جائے گی۔ اسی طرح بہت سے الفاظ پر اس کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ ایک اہم چیز اور ہے اس میں، ضمائر اور تمائر۔ جب آپ لکھتے ہیں سبھی، سے، بے، سب ہی، اور آپ سب ہی الگ الگ لکھتے ہیں، سب اور ہی، تو کیا فرق ہے اس میں؟ اسی طرح آپ لکھتے ہیں تجھی اور الگ الگ لکھتے ہیں تجھ ہی، تو جب الگ لکھیں گے تجھ ہی، سب ہی، تو ضمائر کے ذیل میں آئے گا، اور جب ملا کر لکھیں گے تو وہ تمائر کے ذیل میں آئے گا۔ اسی طرح سے بہت سے اردو میں دخیل الفاظ ہیں، انگریزی کے ٹرین، لالٹین، اسٹول، لیمپ، عربی فارسی کے بھی بہت سے الفاظ ہیں جو ہمارے یہاں مرج ہو گئے۔ اسی طرح سے شمسی اور قمری حروف، جیسے آپ الشمس، القمر، جس میں الف لام کا استعمال ہوتا ہے، القمر، قمری، اور جس میں شین کا استعمال ہوتا ہے اور الف لام سائلنٹ رہتا ہے، وہ الشمس، شمسی حروف ہے۔ اب دیکھیے اردو جو ہے، اردو از اے پین لینگویج، کیونکہ زبان ایک اکتسابی عمل ہے۔ پین لینگویج کا مطلب ہے کہ ہندوستان اور اسی طرح سے دنیا کے تقریباً ہر صوبے میں، ہندوستان کے ہر صوبے میں اردو کے شاعر، ادیب اور قلمکار موجود ہیں، لیکن ہر صوبے میں ہر زبان کے شاعر، ادیب اور قلمکار موجود نہیں ہیں۔ جیسے مراٹھواڑہ میں، یہاں پر مہاراشٹر میں اردو کے شاعر، ادیب، فنکار موجود ہیں، لیکن کیا مراٹھی کا کوئی بڑا شاعر یا ادیب جموں کشمیر میں، جس کی زبان کشمیری ہے، وہاں پر باضابطہ باقاعدہ اردو کی
حوالے سے شاعری کرتا ہے یا تخلیق کار ہے، ایسا نہیں ہے، یہ صرف اردو ہی کو امتیاز حاصل ہے۔ شروع میں نے گفتگو کی تھی اسالیب پر موضوع کے حوالے سے۔ آئیے حضرات اب ہم اسٹائلسٹکس یعنی اسلوبیات پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں ہم ایک لغت کا بھی ذکر کرتے چلیں۔ کیٹے والز کی ڈکشنری ہے، ڈکشنری آف اسٹائلسٹکس، جو اسلوبیات کے طالب علموں کے پاس ہونی چاہیے۔ اسٹائلسٹک کیا ہے؟ اسٹائلسٹکس از اے برانچ آف اپلائیڈ لنگوسٹکس۔ اس کا میں آگے ذکر کروں گا اور اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ اسٹائلسٹکس از این انٹر ڈسپلینری اسٹڈی آف ٹیکسچوئل انٹرپریٹیشن، the detailed knowledge of morphology, phonology, lexics, syntax, semantics, and various discourse and pragmatic models. The person who studies the stylistics is known as stylistician. جو اسلوبیات کے ماہر ہوتے ہیں انہیں ماہر اسلوبیات کہا جاتا ہے، اور انہیں انگریزی میں اسٹائلسٹیشن کی اصطلاح ان کے لیے رائج ہے۔ اب اسلوبیات اسٹائلسٹکس کی 8 برانچز ہیں جو عام طور پر ہمیں کتابوں میں نہیں ملتی۔ میں اس کے بارے میں ڈیٹیلز بتاتا ہوں آپ کو۔ لٹریری اسٹائلسٹکس، جس میں پوئٹری، پروز اور ڈرامہ آتے ہیں، شاعری، نثر اور فکشن وغیرہ۔ دوسری قسم ہے اس کی انٹرپریٹیو اسٹائلسٹکس، اس کا مطلب ٹو کریٹ میننگ فل آرٹ ان لٹریچر، اس میں فن پیدا کرنا۔ تیسری قسم ہے ایویلیویٹیو اسٹائلسٹکس، یعنی آتھرس اسٹائلس، جو ادیبوں کا منفرد انداز اس کے ذیل میں آتا ہے۔ چوتھی قسم ہے کارپس اسٹائلسٹکس، یعنی ٹیکسٹ اسٹڈی اینڈ آتھینٹسٹی آف اسٹائلسٹکس مینواسکرپٹس، اس کا مطلب ہے کہ متن کا مطالعہ مخطوطے کے حوالے سے۔ پانچویں قسم ہے اس کی ڈسکورس لنگوسٹکس، یعنی ہاؤ لینگویج یوز اینڈ کریٹس میننگ، زبان کا اطلاق اور اس کے معنی کس طرح سے، کتنی طرح سے لیے جا سکتے ہیں۔ چوتھی قسم بہت اہم قسم ہے فیمنسٹک اسٹائلسٹکس، ڈفرینس بٹوین مینس اینڈ ویمنس رائٹنگ، مرد اور عورت کے اسلوب کی انفرادیت۔ ساتویں قسم ہے کمپیوٹیشنل اسٹائلسٹکس، یعنی اینالائز دا ٹیکسٹ اینڈ رائٹرس اسٹائلس، متن اور تخلیق کار کے اسلوب کا تجزیہ۔ آخری اور آٹھویں قسم ہے کوگنیٹو اسٹائلسٹکس، یعنی پروسیس آف انڈرسٹینڈنگ ایفیکٹس آف لینگویج لٹریچر آن مائنڈس، متن کی تفہیم کا طریقہ اور ذہن پر اس کے اثرات، دیر پا اثرات۔ اسٹائلسٹکس از ڈیفائنڈ ایز دا اسٹڈی آف اسٹائل آف ڈفرینٹ رائٹرس اینڈ ٹائپ آف لٹریچر اینڈ لینگویج، یعنی مختلف نوع ادبا اور شعراء کے اسلوب کی انفرادیت، اردو زبان و ادب کے منظرنامے میں یعنی لسانیاتی اصولوں پر ادب کا مطالعہ۔ اب دیکھیے اسلوب اور اسلوبیات۔ 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں آئی اے ریچرڈ ایک رائٹر پیدا ہوا۔ اس نے مطالعہ شعر کے نئے گوشے تلاش کیے اور تجزیہ کرنے کے بعد چند اصول بھی وضع کیے۔ دوسرا نام ہے لیو اسپینسر کا۔ اس نے لسانیاتی اصولوں پر ادب کا مطالعہ کیا اور 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں اطلاقی لسانیات کی ایک شاخ اسلوبیات کی جانب توجہ دی۔ یعنی یہ اسلوبیات جو ہے وہ اپلائیڈ لنگوسٹکس، اطلاقی لسانیات کی ایک برانچ ہے۔ اسلوب آپ جانتے ہیں کہ انگریزی لفظ اسٹائل کا مترادف ہے۔ ایسی تحریر یا فن پارہ
جو ہر اعتبار سے منفرد ہونے کے ساتھ کسی شاعر یا ادیب کی شخصیت، طرز تحریر، مخصوص انداز اور تخلیقی رویوں کو ظاہر کرے، اسلوب کو تشکیل دیتا ہے۔ اسلوبیات کیا ہے؟ اسلوب کا سائنٹیفک مطالعہ اسلوبیات کہلاتا ہے۔ اس میں بطور خاص لفظ، معنی، جملہ اور اس کی ساخت کا مطالعہ مختلف انداز اور سطحوں پر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن لغت اور فرہنگ میں یہ فرق ہے کہ لغت میں لفظ کے معنی ہوتے ہیں، لیکن فرہنگ میں لفظوں کے شیڈز ہوتے ہیں اور وہ متن کے اعتبار سے اس کے معنی طے کیے جاتے ہیں، اسے فرہنگ کہتے ہیں۔ اسلوبیاتی مطالعے کی روایت اردو میں خاصی قدیم ہے۔ ابتدا میں یہ روایت تذکروں، ادبی تاریخوں، مقدموں، دیوان، کلیات اور تقریصوں میں اس کے نمونے مل جاتے ہیں۔ غیر افسانوی ادب بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد شاعری، تنقید، فکشن اور طنزیہ مزاحیہ تحریروں کے ذریعے بھی اس کو فروغ حاصل ہوا۔ کتاب آئی ہے ادبی اسلوبیات نصیر صاحب کی، انہوں نے بھی اس کے اسلوب کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ یہاں ہم نے 12 سے 13 اسلوب اس کے قائم کیے ہیں، مختلف اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلا اسلوب ہے ریختہ گوئی، دکنی اسلوب، ہندوی اسلوب، احتجاجی اسلوب، ایہام گوئی، سلیس و سادہ گوئی، عوام پسندی، فکر پسندی، طنزیہ و ظریفانہ اسلوب، محاورہ گوئی، علامت نگاری، صنعتی و استعاراتی انداز بیان وغیرہ اس میں شامل ہے۔ اب دیکھیے پیڈاگوجی پر بھی شروع میں گفتگو ہوئی تھی، وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ پیڈاگوجی 3 چیزیں ہیں: پیڈاگوجی، میتھڈولوجی، ایٹیمولوجی۔ اس کے بعد ہے جینیسس۔ پیڈاگوجی یعنی تھیوری آف سبجیکٹ کو ہم پیڈاگوجی کہیں گے، لیکن میتھڈولوجی میں طریقہ تدریس، اور ایک ہے ایٹیمولوجی، علم اشتقاق۔ اس پر میں آگے بھی تفصیل سے بات کروں گا۔ علم اشتقاق، اس کا مطلب کہ الفاظ کی، لفظوں کی تاریخ، اور پھر اوریسی اسکل، طلاقت لسانی۔ پیڈاگوجی اور پیڈاگوگ، تدریس، پیڈاگوگ یعنی مدرس، استاد۔ پیڈاگوجیکل ریلیشن شپ بٹوین ٹیچر اینڈ ایجوکیٹر اینڈ اسٹوڈنٹس demands the growth of students in terms of quality education. That is called a pedagogy, theory of subject. Methodology is the systematic theoretical analysis of methods applied in the field of teaching, practical and theoretical both. تیسری چیز ہے etymology, the study of origin and the history of words, الفاظ کی اصل اور اس کی تاریخ and their meaning. اور اس کے بعد جیسا میں نے ذکر کیا طلاقت لسانی اور اسی اسکل، کمپیٹنسی ان کمیونیکیشن۔ دیکھیے لسانیات کی تدریس کے حوالے سے ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اردو میں زبان کے مطالعے کی روایت بہت قدیم ہے، لیکن لسانیات کا علم بالکل نیا ہے۔ اٹ از اے نیو سبجیکٹ۔ اس علم سے ہم موجودہ صدی کے نصف آخر میں متعارف ہوئے ہیں، لیکن ہم نے گزشتہ 40 سال میں لسانیات کو اپنی تدریس کا بنیادی حصہ نہیں بنایا۔ اگر لسانیات کے تدریسی پس منظر کا جائزہ لیا جائے تو بلا تأمل کہا جا سکتا ہے کہ روایتی قواعد کی ترقی یافتہ شکل لسانیات ہے،
جس کا آغاز پہلی صدی کے اوائل میں شروع میں عمل پذیر ہوا۔ روایتی قواعد سے مراد مختلف مکتبہ فکر رکھنے والے افراد کے افکار و خیالات سے ہے، ٹریڈیشنل جو گرامر ہے۔ لسانیات کے ابتدائی نقوش ہمیں سب سے پہلے افلاطون کے یہاں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ زبان کی ابتدا کے ذیل میں افلاطون نے معنی کی مختلف جہتوں، اس کی خصلت اور الفاظ کے ماخذ پر اظہار خیال کیا ہے۔ زبان کے ماہرین افلاطون کو قواعد کا موجد قرار دیتے ہیں۔ He was the inventor of grammar، افلاطون۔ زبان کو بخوبی بولنے اور لکھنا سکھانے کا فن قواعد کہلاتا ہے۔ قواعد کیا ہے؟ زبان کو بولنے اور اسے باضابطہ لکھنا سکھانے کا فن قواعد کہلاتا ہے۔ ابتدائی سے زبان، فلسفہ، منطق، مذہب، علم فصاحت و بلاغت، تدریس زبان اور ادبی تنقید سے یہ وابستہ رہی۔ ان علوم سے متعلق دانشوروں نے زبان اور اس کے قواعد پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اب دیکھیے، انسانی تہذیب جسے ہم کلچرل اینتھروپولوجی، اس کی تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ زبان کا کلچر اور اس کے نقوش عہد عتیق ہی سے موجود ہیں۔ عہد عتیق یعنی پریمیٹیو، بہت پرانے زمانے سے موجود ہیں، اور اس کی بہترین مثال ہم آدم، شیطان اور خدا کے مابین گفتگو سے دے سکتے ہیں۔ قدیم مصر کے عقائد کی روح سے خدا بول چال اور تحریر کا بانی ہے، جس طرح برہما نے آریہ تہذیب کو لکھنے کا علم دیا۔ زبان کو محفوظ کرنے کے لیے قواعد لکھی گئی۔ اگر زبان نہ ہوتی، یعنی قواعد نہ ہوتی، تو زبان کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ قواعد کے بغیر زبان کا تصور ممکن نہیں ہے۔ بولیاں جو ہیں ان میں وہ صرف کمیونیکیشن کے لیے ہوتی ہیں، ڈائلیکٹ ہوتے ہیں، لنگوا فرنکا ہوتی ہے، لیکن جب اس میں گرامر شامل ہو جاتی ہے تو وہ باضابطہ زبان کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور زبان سے پھر ادب کی طرف اس کا عمل شروع ہوتا ہے۔ مثلا ویدک سنسکرت کی قواعد پاننی نے تسلیم کی تھی۔ پاننی واز اے ویری گریٹ گرامیرین۔ اس نے قواعد، ویدک سنسکرت کی قواعد پاننی نے تسلیم کی۔ انگریزی کی ابتدائی قواعد پر لاطینی کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے۔ لیٹن لینگویج کا اثر جو انگریزی کی بنیاد ہے۔ یہ وہی زمانہ تھا جب زبان کی تدریس کے طریقے وضع ہوئے۔ زبان کی تدریس کب شروع ہوئی؟ یہ انگریزی کی ابتدائی قواعد پر، جیسے آپ کو بتایا کہ لاطینی کا اثر ہے، اور یہ عہد عتیق میں وہی زمانہ تھا جب تدریس کی میتھڈولوجی کے طریقے وضع کیے گئے، ادبی معیار قائم ہوا، اور زبان کی ابتدا سے متعلق نظریات کو فروغ ملا۔ آئیے اب اصل موضوع لسانیات پر گفتگو کرتے ہیں۔ زبان کے سائنسی مطالعے کو لسانیات یعنی لنگوسٹکس کہتے ہیں۔ لنگوسٹکس زبان کا سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج۔ اب اس میں دو اس کے حصے کرتے ہیں ہم۔ لنگ، LING، لنگ کے معنی زبان، اور TICS، ٹکس کے معنی سائنسی مطالعہ۔ یہ لسانی نظام سائنٹیفک اسٹڈی اور آبزرویشن پر مشتمل ہے۔ کسی علم کو سائنس کہنے کے لیے تین اہم نکات تصور کیے جا سکتے ہیں، جیسے صراحت، معروضیت اور تنظیم، یعنی جسے باقاعدگی، سسٹمیٹکنیس۔ زبان کا سائنٹیفک مطالعہ
انہی تینوں سے عبارت ہے۔ زبان کے سائنٹیفک مطالعے میں اہم پہلو باقاعدگی ہے، یعنی سسٹمیٹکنیس ہے۔ زبان کا سائنسی مطالعہ ظاہر ہے کہ ایک پیچیدہ عمل ہے، کیونکہ زبان کا تجزیہ کرتے وقت معیاری طریقہ کار پر عمل پیرا ہونا نہایت ضروری ہے۔ لسانیات کا مختلف علوم کے ساتھ گہرا رشتہ ہے۔ کو ریلیشن شپ بٹوین ڈفرینٹ لینگویجز اینڈ ڈفرینٹ لٹریچر ایون انکلوڈیڈ فلاسفی۔ ان علوم میں تاریخ، فلسفہ، فلاسفی، ہسٹری، سماجیات، سوشیولوجی، نفسیات، سائیکالوجی، انسانیات، اینتھروپولوجی، حیاتیات اور کمپیوٹر سائنس وغیرہ اہم ہیں۔ اب دیکھیے، لسانیات جہاں سے ہم یہاں اکثر اس پر غور نہیں کر پاتے اور اس سے ہم کنارہ کرتے ہیں، میں بنیادی طور پر اس کی وضاحت کر دوں کہ لسانیات کی دو مختلف شاخیں ہیں، اہم نہیں، دو شاخیں ہیں۔ یہاں سے لسانیات کا عمل شروع ہوتا ہے۔ نمبر 1، کور لنگوسٹکس، جسے ہم اردو میں توضیحی لسانیات کہتے ہیں۔ یہاں سے لسانیات شروع ہوتی ہے، غور سے سنیے۔ توضیحی لسانیات یعنی کور لنگوسٹکس، اور دوسری قسم ہے اپلائیڈ لنگوسٹکس۔ اپلائیڈ لنگوسٹکس یعنی اطلاقی لسانیات۔ تو اردو میں یہ توضیحی لسانیات پہلی قسم، اور دوسری قسم اطلاقی لسانیات، جسے انگریزی میں کور لنگوسٹکس اور اپلائیڈ لنگوسٹکس کہتے ہیں۔ اب ان کی توضیحی لسانیات، کور لنگوسٹکس کی 5 برانچز ہیں، اور اطلاقی لسانیات، اپلائیڈ لنگوسٹکس کی 8 برانچز ہیں۔ بس یہی پورا نظام جو ہے وہ لسانیات کے گرد گھومتا ہے۔ اس کا عمل زبان پر ہوتا ہے، اطلاق، اور اس کے بعد پھر ادب کی طرف گامزن ہوتی ہے، منتقل کی جاتی ہے۔ لسانیات کی اہم شاخوں میں توضیحی لسانیات، جو نمبر 1 ہے، کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ توضیحی لسانیات میں زبان کی ساخت سے بحث کی جاتی ہے۔ زبان مختلف آوازوں، بے شمار لفظوں اور جملوں کا باضابطہ ایک صوتی نظام ہے۔ زبان کیا ہے؟ ان ٹرم آف لنگوسٹکس، لسانیات کے نقطہ نظر سے مختلف آوازیں، ساؤنڈس آرگنس کی بات کی، اسپیچ آرگنس کی بات کی۔ اس کے بعد الفاظ، آوازوں کو جب ہم معنی دیتے ہیں تو وہ زبان بن جاتی ہے۔ شروع میں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ مختلف آوازوں، بے شمار لفظوں، اس کے بعد لفظوں کے بعد عمل شروع ہوتا ہے جملوں کا، اور پھر وہ جملے تحریر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ مختلف آوازوں، لفظوں اور جملوں کا باضابطہ ایک صوتی نظام، فونولوجیکل اسٹرکچر، جو ایک زبان سے دوسری زبان میں تبدیل ہوتا رہتا ہے، یہ عمل لسانیات کا عمل کہلاتا ہے۔ آوازیں ہمارے اعضائے صوت کے مختلف انداز میں عمل پیرا ہوتی ہیں، جیسے اور اس سے تلفظ ہوتی ہیں۔ آوازوں کے تسلسل سے لفظ تشکیل پاتے ہیں، اور لفظوں کی مخصوص ترتیب سے فقرے اور جملے بنتے ہیں۔ آواز کے بعد لفظ، لفظ کے بعد جملہ، جملے کے بعد جملے اور فقرے، اور اس کے بعد پھر عبارت اور تحریر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہاں آوازوں سے لے کر جملوں تک ہر جگہ ہمارا عمل اختیاری ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہم معنی و مفاہیم کا تعین کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ زبان آوازوں، لفظوں اور جملوں کا ایک ایسا مجموعہ ہوتی ہے جہاں ہر سطح پر مخصوص نظام کار فرما رہتا ہے۔ اسی عمل کو ہم زبان کی ساخت کہتے ہیں۔
اسٹرکچر۔ اب اس کے بعد توضیحی لسانیات یعنی کور لنگوسٹکس کے تحت زبان کی ساخت یعنی اسٹرکچر کا سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ توضیحی لسانیات کی بنیادی دلچسپی زبان کی ساخت ہے۔ زبان کی ساخت کی رعایت سے توضیحی لسانیات کے مطالعے کو 5 شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا شروع میں کہ اس کی 5 برانچز ہیں۔ اب برانچز کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ فونیٹکس، جسے ہم اردو میں صوتیات کہتے ہیں یا فونیات، اس کے تحت زبان میں تلفظ ہونے والی مختلف آوازوں کی توجیہ کا مطالعہ اور ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے فونیٹکس میں۔ اس کے تحت زبان میں تلفظ ہونے والی، جو ہم تلفظ کرتے ہیں، پروننسیٹ کرتے ہیں، مختلف اس سے آوازیں جو نکالتے ہیں ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے دوسری قسم ہے اس کی علم الاصوات یعنی فونیمیات، فونولوجی، جیسے فونیمکس بھی کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جسم سے نکلنے والی آوازوں کے مطالعے کو علم الاصوات کہتے ہیں، یعنی فونولوجی کہتے ہیں، جس کا اطلاق زبان و ادب کی تفہیم میں کیا جاتا ہے۔ یعنی زبان میں عمل کے اعتبار سے آوازوں کی بنیادی اور ذیلی حیثیتوں کی نوعیت اور ان کا تعین وغیرہ اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہے تیسری قسم، جسے ہم مارفولوجی کہتے ہیں، یہ بہت اہم شاخ ہے، اور اردو میں اسے ہم صرفیات کہتے ہیں۔ مارفولوجی، صرفیات یا مارفیمیات بھی کہہ دیتے ہیں۔ لسانیات کی شاخ کے تحت حروف کی تحریری شکل، الفاظ کی تشکیل، عمل، اقسام، نیز ان کی ساختوں کا توضیحی و تجزیاتی مطالعہ صرفیات کہلاتا ہے۔ اردو میں اسے علم حرف بھی کہتے ہیں، علم حرف، حروف تہجی پڑھتے ہیں نا، حروف۔ پھر میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ اس کی تیسری قسم ہے مارفولوجی، جسے ہم صرفیات کہتے ہیں یا مارفیمیات بھی کہتے ہیں، یعنی لسانیات کی شاخ کے تحت حروف کی تحریری شکل، حروف کو جب ہم لفظ کی شکل دیتے ہیں اور اس سے پھر الفاظ بناتے ہیں، الفاظ کی تشکیل کرتے ہیں، اس کے اقسام نیز ان کی ساختوں کا توضیحی و تجزیاتی مطالعہ صرفیات کہلاتا ہے۔ جب ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، حروف، لفظ، اس کی آوازیں، اس کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہ صرفیات کہلاتا ہے، جسے اردو میں ہم اسے علم حرف بھی کہتے ہیں۔ بہت اہم شاخ ہے یہ۔ چوتھی قسم ہے نحویات یعنی ترکیب کلام، جسے ہم سنٹیکس کہتے ہیں، ترکیب کلام سنٹیکس کہتے ہیں۔ چوتھی قسم ہے جملے میں، جب آپ لفظ سے جملے کی طرف آتے ہیں، آواز سے لفظ کی طرف آتے ہیں، لفظ سے آپ جملے کی طرف آ گئے۔ اب آپ یہاں جملے میں ایک دوسرے سے باہمی ربط، کوآرڈینیشن بٹوین سینٹینسز، ایک جملہ دوسرے جملے سے کس طرح سے اس کا تانا بانا جڑتا ہے۔ جملے میں ایک دوسرے سے باہمی ربط، الفاظ کی ترکیب اور جملوں کا باہمی تعلق، آپس میں جملوں کا تعلق اور الفاظ کی ترکیب نحو کہلاتا ہے، جسے ہم انگریزی میں سنٹیکس کہتے ہیں۔ صرف اور نحو، صرف الفاظ سے متعلق، نحو جملے سے متعلق، مارفولوجی الفاظ سے متعلق اور سنٹیکس جملے سے متعلق، جملے میں کی اسٹڈی کی جاتی ہے۔ اس کے تحت لفظ کے باطن اور اس کے مفہوم سے تفصیلی بحث کی جاتی ہے۔ لفظ کا روٹ کیا ہے، اس کا تلفظ کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے، اور ایک لفظ کتنے معنی دیتا ہے۔ جیسے حرف، ایک حرف جو ہے وہ اس کے
2 سے 5 ساؤنڈس ہوتے ہیں ایک حرف کے. تو مثلاً آپ عام یا سملر ساؤنڈس سین سے سواد اس طرح کہتے ہیں، تے توئے، زے زال زواد. تو ایک حرف جو ہے وہ 5 طرح کی آوازیں دیتا ہے. حرف کے بعد مارفولوجی اور اس کے بعد لفظ کا مطالعہ جسے ہم مارفولوجی کہتے ہیں، علم صرف کہتے ہیں. اس کے بعد جملہ جب بنتا ہے تو اسے سنٹیکس کہتے ہیں، جسے آپ اردو میں نحو کہتے ہیں، اسے صرف کہتے ہیں مارفولوجی کو، اور اسے نحو کہتے ہیں، یعنی سنٹیکس کہتے ہیں. تو لفظ کے باطن اور اس کے مفہوم سے تفصیلی بحث کی جاتی ہے. آخری قسم ہے معنیات، یعنی سیمینٹکس، مفہوم اور الفاظ کا مطالعہ. علم معنی کہلاتا ہے. مفہوم اور الفاظ، اسٹڈی آف ورڈس، علم معنی کہلاتا ہے، جس میں الفاظ کے معنی سے مفصل بحث کی جاتی ہے. اب ہم معنی کی طرف آ گئے. ماہر لسانیات ایک رابرٹ ہال ہے. رابرٹ ہال نے زبان کی ساخت کا خاکہ کچھ اس طرح پیش کرتا ہے، میں بتاتا ہوں اسے. نمبر 1 لغت، جسے ہم لیکسی کو کہتے ہیں انگریزی میں. اس کے بعد وہ کہتا ہے معنیات، سیمینٹکس. پھر کہتا ہے وہ نحویات، سنٹیکس، جس کی لفظ کی داخلی ساخت. اس کے بعد مارفولوجی، مارفیمیات یا تشکیلیات، یعنی بیرونی ساخت. فونیمیات، فونیمکس، اور صوتیات، فونیٹکس. یہ اس نے رابرٹ ہال نے اپنے طور پر تصحیح کیا ہے. تو یہ اس طرح یہ جو ہے 5 قسمیں اس کی بتائی گئیں توضیحی لسانیات کی. اب آئیے دوسری قسم جو ہے وہ ہے اطلاقی لسانیات. پہلی ہے توضیحی لسانیات، جس کی 5 برانچز آپ کو بتائی گئیں. اس کے بعد ہے دوسری قسم اطلاقی لسانیات، جسے ہم اپلائیڈ لنگوسٹکس کہتے ہیں. لسانیاتی نظام کے تحت زبان کے اطلاق کے مطالعے کو اطلاقی لسانیات کہتے ہیں. اب پہلے ہم نے زبان کے بارے میں پڑھا، حرف کے بارے میں، لفظ کے بارے میں، جملے کے بارے میں، تحریر کے بارے میں. اب ہم آتے ہیں اطلاقی. اس کا اطلاق جو ہے امپلیمنٹیشن کیسے ہوتا ہے، اپلائیڈ لنگوسٹکس کی طرف آتے. لسانیاتی نظام کے تحت زبان کے اطلاق، اب زبان کا ہمیں اطلاق کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، اس کے مطالعے کو ہم اطلاقی لسانیات کہتے ہیں. اطلاقی لسانیات کی 8 شاخیں، 8 برانچز قائم کی گئی ہیں. نمبر 1 زبان کی تدریس، یعنی لینگویج ٹیچنگ اینڈ پیڈاگوجی. زبان کی تدریس، تھیوری آف سبجیکٹ اور طریقہ تدریس. لسانیات کے اصولوں کے تحت زبان کی تدریس سے متعلق بحث اور اس کے اطلاق پر گفتگو کی جاتی ہے اس میں، لینگویج ٹیچنگ میں. اس کے بعد دوسری چیز ہے سماجی لسانیات. بہت امپورٹنٹ ہے یہ، انگریزی میں خاص طور سے یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، اسپیشلائزیشن. سماجی لسانیات کو ہم انگریزی میں سوشیو لنگوسٹکس کہتے ہیں. اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں ہم، کہ زبان اور سماج کے درمیان ایک رشتہ ہے، ایک ریلیشن شپ ہے. زبان کے بغیر سماج کا اور سماج کے بغیر زبان کا تصور ممکن نہیں. کسی بھی مہذب سماج کا تصور زبان کے بغیر ممکن نہیں. مذہب یا مہذب دونوں کے لیے اس کا اطلاق، امپلیمنٹیشن ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، یعنی زبان اور سماج. زبان اور سماج کے باہمی رشتہ کو ریلیشن شپ کے مطالعے کو سماجی لسانیات کہتے ہیں. بٹوین لینگویج، لٹریچر اینڈ سوسائٹی. زبان اور سماج کا جو رشتہ ہے
اس کے مطالعے کو ہم سماجی لسانیات کو یا سوشل لنگوسٹکس کہتے ہیں۔ تیسری قسم ہے نفسیاتی لسانیات یعنی سائیکو لنگوسٹکس۔ لسانیات کی شاخت کے تحت اس بات کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے کہ طالب علم کلاس میں زبان کو کس طرح سیکھتا ہے اور عام بول چال میں وہ اس زبان کا کیسے اطلاق کرتا ہے، کیسے اس کا پریوگ کرتا ہے۔ دس از کالڈ اے سائیکو لنگوسٹکس۔ لسانیات کی اس شاخ کے تحت اس بات کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے کہ طالب علم کلاس میں زبان کو کس طرح سیکھتا ہے اور عام بول چال میں وہ اس زبان کا کیسے اطلاق کرتا ہے۔ جیسے آپ مائکرو ٹیچنگ کرتے ہیں، میکرو ٹیچنگ ہوتی ہے، مائکرو ٹیچنگ ہوتی ہے۔ ایک وہ کہ آپ نے کلاس میں پڑھا دیا، لیکن ایک ٹیچنگ وہ ہے کہ آپ کی نظر ہے کہ کون سے بچے کمزور ہیں، کون سے بیک بینچر ہیں، اور ان کو کس طرح سے الگ سے ریمیڈیل کلاسز انہیں دی جا سکتی ہیں، یا ان کی کمزوری کو ٹیچنگ کے ذریعے کس طرح انہیں امپروو کیا جا سکتا ہے، ان کی کمیوں خامیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ دس از اے پارٹ آف سائیکو لنگوسٹکس۔ اب آئیے اسلوبیات، جو آج کل بہت جس کا استعمال ہے، بڑی چرچا میں ہے، اور بہت لوگ اس پر کام کر رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی اس کی 8 قسمیں بتائی ہیں، لیکن اس کی ابتدا اسٹائلسٹک جو ہے وہ اپلائیڈ لنگوسٹکس کی برانچ ہے، اطلاقی لسانیات کی ایک شاخ ہے۔ یاد رکھیے آپ لوگ، اسلوبیات جسے ہم اسٹائلسٹکس کہتے ہیں، اس کا تعلق خالص ادب سے ہے، زبان سے نہیں ہے، چونکہ یہ اسلوب ہے، اور اسلوب کا استعمال ادب میں کیا جاتا ہے۔ شاعری ہو، نثر ہو، فکشن کا بیانیہ ہو، ڈرامہ ہو، یہ ایک منفرد اسلوب کے تحت آتی ہے، اور اس کا تعلق خالص ادب سے ہے، یعنی لسانیات کے اصولوں کا اطلاق کرتے ہوئے ادب کے مختلف تخلیقی پاروں کا مطالعہ اسلوبیات کے ذیل میں آتا ہے۔ پھر میں بتاتا ہوں آپ کو، اسلوبیات جسے ہم اسٹائلسٹکس کہتے ہیں، اور اسلوبیات کا جو ماہر ہے اسلوبیات کا، اسے ہم ماہر اسلوبیات کو اسٹائلسٹیشین کہتے ہیں۔ اس کا تعلق زبان سے نہیں، یہ جو ہے ادب سے اس کا تعلق ہے، یعنی لسانیات کے اصولوں کا اطلاق کرتے ہوئے، انہیں لاگو کرتے ہوئے ادب کے مختلف تخلیقی پاروں، نثر ہو، شاعری ہو، ڈرامہ ہو، فکشن ہو، ادب کے مختلف تخلیقی پاروں کا مطالعہ اسلوبیات کے ذیل میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے پانچویں قسم۔ پانچویں قسم جو ہے کمپیوٹرائی لسانیات ہے، کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کمپیوٹر کے ذیل میں ایک زبان کے رسم خط کو دوسری زبان میں تبدیل کرنا، نیز اس کے ذریعے پیدا ہونے والی دقتوں کا مطالعہ کرنا اس میں شامل ہے۔ رسم خط کو جیسے ایک اردو ہے، اردو کو آپ کسی دوسری زبان میں، مراٹھی میں یا انگریزی میں یا آپ اردو میں، ہندی میں آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ مشین کے ذریعے وہ ایک اس کا سسٹم شروع ہوا ہے، وہ کس حد تک کامیاب ہے، لیکن اس میں جو دقتیں آتی ہیں ان کے مطالعے کو ہم کمپیوٹرائی لسانیات کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایک زبان سے دوسری زبان کا اسکرپٹ چینج کرنا، ایک تو ہوتا ہے ترجمہ، ٹرانسلیشن، ایک ہوتا ہے ٹرانسلیٹریشن، یعنی ایک زبان کے اسکرپٹ کو دوسری زبان میں تبدیل کرنا، لپیانترن اسے ہم کہتے ہیں، لپیانترن۔ لیکن یہاں پر ترجمے کا تصور ہے، کمپیوٹرائی ٹرانسلیشن تھرو کمپیوٹر، دیٹ از رادر اے پرابلمیٹک اینڈ ناٹ ایگزیکٹ ریزلٹ۔ تو اس میں جو دقتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اسے کمپیوٹرائی لسانیات کہتے ہیں۔ چھٹی قسم ہے ہسٹوریکل لنگوسٹکس، یعنی تاریخی لسانیات۔ تاریخی لسانیات میں زمانی اعتبار سے ماضی، حال اور مستقبل کے مد نظر
زبان کی مختلف سطحوں لیول کا ارتقا کرونولوجیکل آرڈر میں کیا جاتا ہے۔ دیکھیے پھر میں بتاتا ہوں، تاریخی لسانیات میں زمانے کے اعتبار سے ماضی، حال و مستقبل کے مد نظر زبان کے مختلف لیول ہوتے ہیں، اور ہر علاقے میں کچھ 12-15 کلومیٹر کے بعد زبان کا لہجہ، زبان کا کلچر، اس کی تہذیب بدل جاتی ہے۔ تو اور اس میں جب آپ ماضی، حال، مستقبل کے کانٹیکسٹ میں اس کا اسٹڈی کرتے ہیں کرونولوجیکل آرڈر میں زمانی اعتبار سے، تو وہ کمپیوٹرائی لنگوسٹکس کہلاتی ہے۔ اب دیکھیے 7ویں قسم میں کنٹراسٹیو، اسے ہم اس طرح سے اسپیل کر لیتے ہیں CONTRASTIVE، کنٹراسٹیو لنگوسٹکس، یعنی تخالفی لسانیات۔ تخالفی ت الف لام ف یہ سے پڑھتے ہیں اسے، تخالفی لسانیات، کنٹراسٹیو لنگوسٹکس۔ تخالفی لسانیات کی اس شاخ کے تحت مختلف زبانوں کا باہمی ربط اور فرق اور امتیازات سے متعلق مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ڈفرینٹ لینگویجز، مختلف نوع زبانیں، ان کا آپس میں فرق کیا ہے؟ جیسے اردو اور مراٹھی میں بہت سے الفاظ مراٹھی میں اردو کے ہیں، فارسی کے ہیں۔ ہندی اور اردو ہندی کا گرامر ایک ہے، اردو ہندی پنجابی کا بھی گرامر ایک ہے۔ تو زبانوں کا گرامر کا اس میں فرق اور اس کی خصوصیت کیا ہے، اور اس کے اسپیکرز کی تعداد کتنی ہے، اس کی ڈسٹنکشنز کیا ہیں، اس سے متعلق مطالعہ، اور ان میں کامننیس کیا ہے۔ جیسے 3 زبانوں کا گرامر ایک ہے، کامننیس ہے۔ بہت سی زبانوں کے الفاظ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بہت سی زبانیں ایک دوسرے کا اسکرپٹ رائٹ سے شروع ہوتا ہے، جیسے کشمیری ہے اور سندھی ہے، عربی ہے، فارسی ہے، تو اس میں یہ کامننیس بھی ہے، لفظیات کی کامننیس ہے، خاص طور سے گرامر کی کامننیس ہے، اور رسم خط کی کامننیس ہے۔ اب اس کے بعد 8ویں قسم ہے منصوبہ زبان، لینگویج پلاننگ، جسے ہم منصوبہ زبان لسانیاتی نظام کا نہایتی اہم پہلو ہے، اہم جز ہے۔ اس کے تحت زبان کا رسم الخط بھی کہہ لیجیے آپ، اور رسم خط بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے آپ ما فوق الفطرت عناصر، تو ہم اسے فوق فطری عناصر کہتے ہیں، آسان، اور اسے زبان میں فصاحت پیدا کرنے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ منصوبہ زبان لسانیاتی نظام کا نہایت اہم پہلو ہے۔ اس کے تحت زبان کا رسم الخط، لفظیات اور قواعد کی مدد سے زبان کے معیار کو مستحکم اور بہتر بنانے پر گفتگو کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے یہ 8 اس کی برانچز، 5 برانچز اس کی ہوئیں کو لنگوسٹکس کی، اور 5 برانچز اپلائیڈ لنگوسٹکس کی، 8 برانچز اپلائیڈ لنگوسٹکس کی ہوئی۔ ٹوٹل ملا کر 8 اور 5 13 اس کے اقسام ہیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لسانیات کی بنیادی جو چیزیں ہیں، ضرورتیں ہیں، ان کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس کا اطلاق زبان اور ادب پر کر سکتے ہیں۔ زبان کیا ہے؟ زبان جو ہے وہ دراصل اصوات کا مجموعہ ہے۔ اصوات جو ہماری زبان سے آوازیں نکلتی ہیں، وہ لفظ جب ہم میننگ ان کو دے دیتے ہیں، وہ لفظ بن جاتے ہیں۔ زبان کے ان اصوات کے مطالعے کو علم الاصوات کہتے ہیں۔ اصوات ایک دوسرے سے مل کر جو آوازیں ہیں وہ مارفیم بناتے ہیں، اور مارفیم ایک دوسرے سے مل کر الفاظ کی تشکیل کرتے ہیں آوازوں کے ذریعے۔ مارفیم اور الفاظ کے مطالعے کو ہم مارفالوجی کہتے ہیں۔ آواز اور لفظ کے مطالعے کو مارفالوجی یا صرفیات جسے کہتے ہیں، ہم صرف کہتے ہیں۔ زبان، پھر میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، زبان دراصل اصوات کا مجموعہ ہے
زبان کی ان اصوات کے مطالعے کو علم الاصوات کہا جاتا ہے۔ اصوات ایک دوسرے سے مل کر مارفیم بناتے ہیں اور مارفیم ایک دوسرے سے مل کر الفاظ کی تشکیل کرتے ہیں۔ مارفیم اور الفاظ کے مطالعے کو مارفولوجی یا صرفیات کہتے ہیں۔ مختلف الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جملے بناتے ہیں اور جملے کے مطالعے کو نحو کہتے ہیں۔ یعنی آواز اور الفاظ کے مطالعے کو صرف کہتے ہیں اور جملے کے مطالعے کو نحو کہتے ہیں، سنٹیکس کہتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ سنٹیکس، مارفولوجی اینڈ فونولوجی، یا یوں کہیے کہ مارفولوجی، فونولوجی اور سنٹیکس یعنی صرف و نحو زبان کے مطالعے کی مختلف سطحیں ہیں۔ زبان کے اصولوں کے تحت یہ ایک مکمل لسانی نظام ہے اس نظام کو ہم ساختیاتی نظام کہتے ہیں، یعنی اسٹرکچر آف لینگویج، زبان کی ساخت، اس کو ہم زبان کی ساخت کہتے ہیں۔ صرف و نحو، سنٹیکس، مارفولوجی اور فونولوجی کو ملا کر ہم اس کے مطالعے کو زبان کی ساخت کہتے ہیں، یعنی اسٹرکچر آف لینگویج کہتے ہیں۔ اس کے 5 رکن ہم نے قائم کیے ہیں۔ نمبر 1، آواز، جہاں سے یہ عمل شروع ہوتا ہے۔ آواز، آپ جو ہیں کتنی آوازیں نکال سکتے ہیں گلے سے، اس کی ایک لمٹ ہے۔ آواز کو جب معنی دیتے ہیں تو لفظ بنتا ہے، لفظ کے بعد جملے بنانے کا عمل شروع ہوتا ہے، جملہ بنتا ہے۔ اس کے بعد معنی اور فرہنگ یعنی لغت کا عمل شروع ہوتا ہے۔ تشکیلیات کی اصطلاح میں زبان کی چھوٹی سے چھوٹی بامعنی آزاد اکائی کو لفظ کہتے ہیں۔ جب شکل دیتے ہیں تشکیلیات کی اصطلاح میں زبان کی چھوٹی سے چھوٹی بامعنی آزاد اکائی کو لفظ کہتے ہیں۔ اردو میں ایسی اکائیوں کی 3 قسمیں ہیں، جیسے سادہ، پیچیدہ اور مرکب۔ اردو کے صوتی نظام کی، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، تعداد 36 ہے اور حمزہ دراصل ڈائیکریٹیکل سائن ہے جو حروف تہجی میں شامل نہیں۔ اچھا، یہ جو ابجدی ترتیب وہ ایک نظام ہے، حروف تہجی کا ایک الگ نظام ہے۔ ابجدی ترتیب وہ ہے جو ابجد ہوج، جس کے ہر حرف کے اس کے جو ہیں وہ جیسے 10، 20، 30، 50، 90 اس کے مقرر ہیں، اس کے نمبر، وہ ابجدی ترتیب کے ذیل میں آتا ہے۔ حروف تہجی الگ ہے، الف، ب، ج، د اس کی ترتیب ہے۔ اردو زبان کی روایت تقریباً 900 سال پرانی ہے۔ اردو کا اسکرپٹ رسم خط پرشو عربک ہے۔ اس رسم خط میں دنیا کی کئی بڑی زبانیں اس میں شامل ہیں، لیکن اردو میں یہ خط صوتی نہ ہو کر سوری ہے۔ اردو لسانی تحقیق کی ابتدا امیر خسرو کی منظوم لغت خالق باری سے ہوتی ہے۔ لسانی تحقیق کے نقطۂ نظر سے تجزیاتی نوعیت کی پہلی کتاب محی الدین قادری زور کی ہندوستانی لسانیات ہے، جو 1930 میں شائع ہو کر منظر عام پر ہے۔ عبدالقادر سروری کی کتاب زبان اور علم زبان میں آوازوں اور ان کی بنیادی شکلوں سے بحث کی گئی ہے۔ نیز اردو حروف تہجی کی صوتی ترتیب کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اردو میں الفاظ کے تاریخی پس منظر پر حسن الدین احمد کی کتاب اردو الفاظ شماری اور دتاتریہ کیفی کی کتاب کیفیہ میں اس موضوع سے مفصل بحث کی گئی ہے۔ پہلی اردو قواعد 1715 میں شاکتیہ نے ڈچ زبان میں لکھی تھی۔ اردو قواعد سب سے پہلی بار ڈچ زبان میں لکھی گئی، اور اردو کی تاریخ بھی انگریزی میں لکھی گئی، رام بابو سکسینہ نے لکھی، اور بینجامن شلر نے ہندوستانی قواعد لاطینی زبان میں 1745 میں تصنیف کی تھی۔ مور گریڈسن نے 1773 میں ہندوستانی لغت 2 حصوں میں لندن میں تیار کی تھی۔ بیلی ڈف نے کلکتہ سے لندن واپس جا کر 1787 میں اردو کی باقاعدہ قواعد ترتیب دی۔
دیکھیے یورپین مصنفین نے کام کیا ہے قواعد پر، اردو قواعد پر۔ اقتدار حسین کی کتاب اردو صرف و نحو میں لسانیاتی اصولوں سے بحث کی گئی ہے۔ عصمت جاوید کی اردو قواعد پر پہلی کتاب ہے جو روایتی انداز فکر سے ہٹ کر لکھی گئی۔ ان کا تعلق دکن سے تھا، عصمت جاوید صاحب کا۔ لسانیاتی نقطۂ نظر سے اردو ساخت کے مختلف پہلوؤں پر یہ تحقیقی مضامین لسانی شعور کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوئے۔ مثلاً پرانے لفظوں کی نئی تحقیق سید سلیمان ندوی کا مضمون ہے۔ اردو اشتقاقات، علم ایٹمالوجی کے بارے میں بحث کی میں نے، کی سرگزشت اور اردو کے مرکب الفاظ، شوکت سبزواری، لفظ معنی، دتاتریہ کیفی، صحت زبان کے لسانیاتی پہلو، احتشام حسین، اردو میں صرف و نحو کا خاکہ، عبدالرؤف عشرت، پنجابی اور اردو کی مشترک ساخت کے بنیادی عناصر، حامد خاں، اردو کے اسمیہ فقروں کی ساخت کا تجزیہ، انور دل کی کتاب مضمون اردو فونیمیات، نصیر احمد خاں، اردو سابقے اور لاحقے اردو لسانیات، مرزا خلیل بیگ کے مضامین اہم ہیں۔ اردو کی سماجی، لسانی اور علاقائی بولیوں کی نشاندہی سب سے پہلے انشاء اللہ خان شاہ نے دریائے لطافت میں کی ہے، اور یہ بات قابل غور ہے کہ مادری زبان کا لفظ بھی سب سے پہلے انشاء نے دریائے لطافت میں استعمال کیا۔ اس کے بعد دتاتریہ کیفی نے اسے فارسی سے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا۔ بہرحال جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ اردو ایک پین لینگویج ہے۔ عالمی سطح پر یعنی گلوبل لیول پر دنیا کی جس قدر زبانوں کے الفاظ اردو میں پائے جاتے ہیں، دنیا کی کسی بھی زبان میں اتنی زبانوں کے الفاظ نہیں ملتے۔ اردو میں ہندوستانی الفاظ کی تعداد 74% ہے، سامی، فارسی اور ترکی الفاظ کی تعداد 26% ہے، اور یورپی الفاظ کی شمولیت 2% ہے۔ علم لسانیات دراصل زبان و ادب کے اصولوں کی تفہیم اور اس کے باقاعدہ اطلاقی عمل کا منطقی نظام ہے، جو آوازوں، لفظوں، جملوں، معنی اور فرہنگ قرض کے ساخت کی ہر سطح پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ لسانیات کا علم زبان و ادب کے ہر طالب علم کے لیے ناگزیر تصور کیا گیا۔ یہاں ہم چند لسانیاتی اصطلاحات کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیں گے۔ یہاں پر کچھ ایسی اصطلاحات ٹرمز ہیں جن کا میں ذکر کرتا چلوں اور اپنی بات ختم کر دوں۔ یہاں ہم نے جو گفتگو کی ہے، دیکھیے آواز کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک فونیٹکس جسے ہم صوتیات کہتے ہیں، اردو فونیمیات، اردو فونیمکس۔ فونیمیات کا مطلب آواز کا عمل، جیسے مثلا غالب اور قالب کا فرق کیا ہے۔ اردو فونیم تقسیمیات، اردو فونیٹیکٹکس۔ اردو فونیمیات، اردو مارفو فونیمکس، اردو مارفیمیات، مارفولوجی۔ نحویات، اردو سنٹیکس، معنیات، اردو سیمینٹکس، اردو فرنگیات، اردو لیکسیکو یعنی میں نے ایک اردو ہندی ڈکشنری ابھی تیار کی ہے جو لسانیاتی نقطۂ نظر سے ہے اور شائع ہو چکی ہے۔ اردو علم ہجا یعنی اردو آرتھوگرافی، سادہ آوازیں اور ان کی تحریری شکلیں۔ نشانیات، سیمیوٹکس، اعضائے تکلم، ووکل آرگنز۔ عصری لسانیات، سنکرونک لنگوسٹک، عصری زبان کا سائنسی مطالعہ۔ تکلمی صوتیات، آرٹیکولیٹی فونیٹکس۔ علم اشتقاق کے الفاظ، ایٹمولوجی۔ اردو تدریس یعنی اردو پیڈاگوجی، تھیوری آف سبجیکٹ۔ طلاقت لسانی جیسے بتایا، اور اسی اسکل۔ حروفیات، گرافیمز یعنی اردو رسم خط کا مطالعہ اور تجزیہ وغیرہ شامل ہیں۔